مال تمہیں میں نے دیا. اگر کوئی کروڑ پتی ارب پتی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس میں انسان کا اپنا ذاتی کمال کیا ہے؟ یہ تو نعمت تھی، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا. اے اغنیا، تم نے دنیا میں بہت کچھ دیکھا، یہاں جنت کے دروازے پہ رکو، آدھا دن بعد تمہارا داخلہ شروع ہوگا، تمہاری انٹری آدھا دن بعد شروع ہو گئی. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر. اور وہ بیچارے جو مساکین فقراء نہ شکری کبھی زبان پہ نہیں لاتے تھے، یا اللہ جو تیرا شکر ہے، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کامیاب ہو گیا وہ انسان. ایک روایت طوبى لمن اسلم، مبارک ہو اس انسان کو جس میں 3 خوبیاں ہیں. مسلمان ہے، توحید والا ہے، نماز و روزے کا پابند ہے، کیونکہ جس میں ارکان اسلام نہیں پائے جاتے وہ مسلمان نہیں ہے. ارکان جس میں پائے جاتے وہ مسلمان ہے. کا پہلی خوبی یہ کہ وہ مسلمان ہو، یہ کامیاب ہو گیا، مبارک اس بندے کو. اور دوسرا اس میں کیا ہے؟ وَرُزِقَ کفافا، اس بیچارے کو اتنا ملا جس سے اس کا گزارا ہوتا رہا، گزارے لائق اللہ نے اس کو زندگی دی. نمبر 3، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَعْطَى، نہ شکرہ نہیں تھا، جو ملا اس پر قناعت کرتا تھا، سمجھتا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کی تقسیم ہے، میرے مقدر میں اتنا ہی ہے اور اتنا ہی میرے لیے بہتر ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا أَعْطَى، جو اللہ نے اس کو دیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی، اللہ کی شکر گزاری اختیار کی. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہو گیا. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی ہونا سیکھ جا، شکر گزاری سیکھ جا. تو دنیا کا سب سے بڑا اپنے آپ کو غنی سمجھے گا، تجھے لوگوں کی پرواہ نہیں رہے گی، جو ہوگا اسی میں سروائیو کرنا تمہارے لیے نہایت آسان بنا دیا جائے گا. کون قانعا تکن اشکر الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قناعت سیکھ جاؤ، قناعت والے بن جاؤ. جو ملا کو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ انشاءاللہ کافی ہے، اللہ اسی میں برکت دے گا. عورت بھی اپنے خامد کو یہی تسلی دیتی ہے، اولاد بھی باپ کو یہی کچھ کہتے ہیں، ہمارے مقدر میں یہی ہے، اسی میں اللہ برکت دے گا، اسی میں سروائیو کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون قانعاً تکن اشکر الناس، دنیا کے سب سے بڑے شکر گزار بننا چاہتے ہو تو جو تمہارے مقدر میں تھا اس پر راضی ہو کر اپنے آپ کو قناعت پر کھڑے کر لو، تم دنیا کے سب سے بڑے شکر گزار گنے جاؤ گے. اللہ نے ہمارے گھروں کو سکون بنایا تھا. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یہ گھر جو ہمارے سکون کی جگہ تھے، آج گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ بے سکونی کیوں ہے؟ بچے بھی تانا دیتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا. بیوی جھٹ سے کہتی ساری عمر عیاشی کی زندگی بسر کی ہے، جو خاوند کے پاس تھا سارا بیوی پر لٹا دیا. فرمایا جو اکثر جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں، عورتوں کی کثرت جہنم میں جائے گی، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تکفرن العشیرہ، ان میں ناشکری کا مادہ موجود ہے. اپنے خامدوں کی ناشکری کرنے والی ہیں. ساری عمر تیرے ساتھ رہی ہوں، تو نے دیا کیا ہے؟ 100 مرتبہ دیے اور 1 مرتبہ نہیں دیا، تو 1 مرتبہ اگر اس نے یہ جملہ کہہ دیا کہ تیرے ساتھ رہی ہوں، زمانہ بھر رہی ہوں، تو نے دیا کیا ہے؟ عورت اس کو معمولی سا جملہ سمجھتی ہے. فرمایا اس جملے کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی. اس لیے ہم کہتے ہیں، گزارش کیا کرتے ہیں اپنے بھائیوں، ساتھیوں سے، بزرگوں سے، اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو تو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوں کو اس طرح کے دروس میں لایا جائے تاکہ پتہ چلے قرآن نے، حدیث نے ان کی تربیت کیسے کی ہے. پھر گھروں میں بے سکونی ہے کہ عورت کو پتہ ہو جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے. جو ہے اس میں سروائیو کرنے والے بن جاؤ کہ تم دنیا کے سب سے بڑے شکر گزار ہوگے.
گھر کو سکون قرار دیا، کہا مال کماؤ تو مال کو فضل اللہ قرار دیا، وابتغوا من فضل اللہ، مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، مال کماؤ گے تو اللہ کا فضل ہے، گھر میں جاؤ گے تو سکون ملے گا۔ آج نہ گھر میں سکون ہے نہ مارکیٹ میں سکون ہے، کیوں؟ نہ شکری کا مادہ بڑھا ہے۔